نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے۔ کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں، بذات خود بہت مہربان رحم کرنے والا۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، وہ سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر نیکی کو قبول کرنے والا، التواب توبہ کو قبول کرنے والا، المنتقم یہ بیچ میں ہے۔ جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو وہ کہنے لگے بخن 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 کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجاں ہی ہو گئیں یا موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا
تو تم پر فوراً عذاب آتا اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اور اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے، تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 90، میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، 90 ہوتا ہے امبے، ایک دفعہ بتانا، 90 بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو، کیا؟ انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی، یقیناً میں، انا،
بذات خود کیا ہوں؟ الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ بھی وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں۔ نبّ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب۔ پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر وہ اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے اپنے
ہماری نظروں سے دور کر دیا. هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا. میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو. میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ منت کرتا ہے. واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا. تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے. وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا. تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا. سردیوں کے دن تھے. یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے. کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا. یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں. اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، آئے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا، میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے. یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہوں توبہ کردہ پہ، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ. 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ تو محاورہ ہی غلط ہے. محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی. تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں. زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں. سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا. تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں. میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے. قاضی مولانا صاحب
ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا۔ زندگی میں 2 روزے رکھے، وہ بھی شراب پی کر افطار کیے۔ تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی۔ اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی، اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے، اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا، یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام علیکم۔